ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے رہنما مسلم لیگ نون خرم دستگیر صاحب نے. بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو فرسٹ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ امریکی جریدے کی جانب سے پاکستانی موقف کی تائید کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور یہ بھی کہیے گا کہ پانی کو جس طرح سے جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، پاکستان کا تو ہمیشہ سے موقف یہی رہا ہے کہ پانی ہماری ریڈ لائن ہے. اس پر اگر بات آئے گی تو سیدھی سیدھی جنگ ہے. نیشنل انٹرسٹ میں جو مضمون چھپا ہے جس نے پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید، وہ اب ایک لیٹسٹ ہے سیریز میں. اس سے پہلے سب سے جو ہمیں توانا تقویت ملی وہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کا، اس نے پاکستان کے قانونی موقف کی بھرپور تائید کی. اس کے بعد اقوام متحدہ کی ایک بہت توانا رپورٹ جو ہے پاکستان کے حق میں، اور مستقل جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس کے اوپر اپنی رائے اور پاکستان کے حق پہ دے رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ بڑی واضح ہے. ہندوستان نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر کے وہ بین الاقوامی قانون کا مجرم ہے، اور پاکستان الحمدللہ بین الاقوامی قانون کے محافظ کے طور پر سامنے آیا ہے. ہندوستان جارے ہے اور پاکستان جارے کی مزاحمت کر رہا ہے. سب سے اہم بات آئی تھنک دنیا کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ مستقل جنگ چاہتا ہے جبکہ پاکستان امن چاہتا ہے. تو پاکستان کو اسی وجہ سے بین الاقوامی دنیا میں بہت ایک پذیرائی بھی اور ہمارے موقف کو تقویت ملی ہے. اور اب جو چیلنج ہے 2026 کا پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سامنے، کہ یہ جو بین الاقوامی حمایت ہے اس کو کس طرح ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں ایک ایسے عمل میں جس کی وجہ سے ہندوستان پر اتنا دباؤ پڑے کہ وہ سندھ طاس معاہدے میں واپس آئے اور پاکستان پر کم از کم آبی جارحیت کا جو معاملہ ہے اس سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. کیونکہ ہندوستان اب آبی ڈیٹا بھی شیئر نہیں کر رہا. اب اس نے دریائے چناب کے اوپر جو ہے وہ دلہستی ڈیم 2 جو ہے اس کا بھی انڈیا دے دیا ہے. تو یہ چیز جو ہے کہ مستقل طور پر پانی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا، دنیا اس کے ساتھ نہیں ہے. اور پاکستان میں تو یہ نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے جس کی طرف پہلے اشارہ ہوا، لیکن یہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ بھی ہے، یہ ماحول کا معاملہ بھی ہے جی. اور یہ پاکستان کے لوگوں کی ثقافت کا معاملہ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. خرم صاحب یہ بھی کہیے گا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ نے ہی فرمایا ہے کہ ہندوستان آبی ڈیٹا بھی اب شیئر نہیں کر رہا. آن دی ادر سائڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، جیسے طارق رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس مدعے کو مکمل طور پر اٹھانا چاہیے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ پانی کا ذخیرہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. کوئی ایسی پالیسیز، ایسے پلانز بھی لے کر آنے چاہیے. تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بھارت کی جانب سے تو اوچھے ہتھ کنڈے آئے روز ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں، آبی جارحیت کی کوشش کرتے ہیں، جنگ کی طرف چیزوں کو لے کر جاتے ہیں. پاکستان نے تو ہمیشہ امن کا ہی پیغام دیا. جی دیکھیے، اس میں تو پاکستان کی طرف سے بہت بڑی پیش رفت جو ہے، جو اس وقت دیامیر بھاشا اور جو مومند ڈیم ہے اس کی تعمیر تیزی سے جاری ہے. تو پاکستان کے پاس سٹوریج بہت، جو ہمارے شمالی علاقے ہیں وہ انشاءاللہ اب غالباً 3 سے 4 سال بعد وہ اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ معاملہ اس قسم کا ہے کہ جب جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ ورلڈ بینک جو تھا ضامن ہے اس سندھ طاس معاہدے کا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہندوستان تو کہتا ہے جی میں ورلڈ بینک کو نہیں مانتا، میں کسی کو نہیں مانتا. تو لہذا پاکستان کو بیک وقت میڈیا کے محاذ پر بھی، بین الاقوامی قانون کے محاذ پر بھی، بین الاقوامی سفارتکاری کے محاذ پر بھی، اور جو اپنی اندرونی طور پر پانی کا ذخیرہ جو بڑھانا ہے، اور اندرونی طور پر جو آئی تھنک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی زراعت میں جدیدیت لے کر آنی ہے. اس میں کم پانی کے استعمال سے ہم وہ فصل حاصل کر سکیں جس سے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے. تو پانی کا استعمال بھی ہم اس وقت بہت ویسٹ فلی طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ پرانی ٹیکنالوجی ہے. یہ اندرونی معاملات بھی ہیں اور بیرونی ایشوز بھی ہیں جن پر بیک وقت محنت کرنی.